آج کا موضوع ہے سفر شروع تو کریں، یعنی انتظار نہیں کریں، شروع کریں۔ اب شروع کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں پہلا کام یہ ہے کہ پرپس آف لائف متعین کریں، اپنا نصب العین یعنی آنکھوں کے سامنے جو چیز نصب ہے وہ متعین کریں، اور جب یہ متعین ہو جائے تو آپ کو اس حوالے سے جو اقدار ہیں اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیز ہو جائے تو ہم نے جو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ زندگی کی لینس اور زندگی کی گاڑی کے ویلز کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور پھر ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے مقاصد، مطالب یعنی کیا قصد کیا ہے، مطالب یعنی کیا طلب کرنا ہے، اور منازل یعنی کہاں تک پہنچنا ہے، یعنی 3 میم پر آپ فوکس کیجئے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پھر ان کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کے حصول کے لیے یعنی نصب العین اور پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے، زندگی کی لینز اور ویلز کو سامنے رکھتے ہوئے، مقاصد کے اور منازل کے اور مطالب کے تعین کے بعد ان کے حصول کے لیے لاہے عمل یعنی ایکشن پلان تیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب وہ ایکشن پلان تیار ہو جائے تو پھر اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہے، یعنی آپ کے مادی وسائل کون سے ہوں گے اور آپ کے مالی وسائل کون سے ہوں گے اور آپ کے انسانی وسائل کیا ہوں گے، ان کا تعین کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اہداف کے مطابق اپنی گاڑی کا سفر شروع کیجئے، ڈیڈ لائن کا تعین کیجئے، اور پھر باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیے، اور جہاں تبدیلی کی ضرورت ہو وہاں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے۔ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کو واضح رکھیے کہ پلان آپ کے ہوتے ہیں اور آپ کو بہت اسٹریٹ نظر آ رہا ہے کہ ہاں وہ جھنڈا ہے اور میں یہاں ایسے پہنچ جاؤں گا، لیکن پلان پہ جب عمل کرتے ہیں اور اللہ کے جب معاملات آتے ہیں تو اللہ کے اپنے پلان ہوتے ہیں، اور وہ جو دوسری تصویر ہے نیچے، اوپر کی تصویر تو سائیکل والا ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے، لیکن دوسری تصویر میں آپ دیکھیں کہ کتنے زیر و بم آتے ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں، اور وہ سفر جو آپ نے سائیکل پہ شروع کیا تھا بعض اوقات آپ کو کشتی کے ذریعے بھی اس کے تھرو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر راستے میں پہاڑ بھی آتے ہیں اور بارش بھی برستی اور پھر آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ تو پھر وہ جو مشہور قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ لیکن راہ کی مشکلات سے مت گھبرائیں، ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبرائیں، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے عظیم انسانوں کو جھونپڑوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آگے بڑھیے اور ہمت کیجیے، محنت کیجیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی جاگیر کیا ہے؟ ہماری جاگیر تو محنت ہے۔ ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا محنت تیری جاگیر ہے۔ بہت بڑا میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہاں محنت ہی ہماری جاگیر ہے، لیکن اسمارٹ طریقے سے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق وہ محنت کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ ہفتہ وار جائزہ لیں باقاعدگی سے، ویسے تو بہتر ہے کہ روزانہ لیا جائے، لیکن کم از کم ہفتہ وار جائزہ لیں، اور اس قول کو سامنے رکھیں کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے، یعنی آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، آپ اپنی ذات سے مقابلہ کر رہے ہوں، آپ درخت کی مانند گرو کر رہے ہوں، اور ہر اگلا دن آپ کو آگے بڑھانے والا ہو۔ تو درخت تو گرو ہوتے ہیں اس لیے کہ پیمائش ہوتی ہے، آپ کو گرو بھی ہونا ہے، آپ کو ڈیولپ بھی ہونا ہے، یعنی آپ کو اقدار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات زرخیز زمینوں میں ہم بیج ڈالتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانے تالوں میں اور پتھروں سے بھی پودے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات ماہر تیر اندازوں کے نشاں خطا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات خواب سچے نکلتے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کا
مفہوم اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور آپ اپنے توکل کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، ہم جمع کرتے ہیں، ایک لائن ایسے جمع ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ قدرت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اور یہ جو نشان ہے جمع کا، وہ اگر ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ ضرب بن جاتا ہے، اور ضرب کی ویلیو جو ہے 2 اور 2 کے بعد، یعنی 2 into 2 کے بعد جو ہے ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 into 2 4 ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ ملٹی پلائنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ برکت دینے والا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، پلان کیجئے اور جہد مسلسل کیجئے۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے۔